بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، یہ سی ٹی وی آپ کا چینل ہے، یہ آپ کے مسائل پہ بات کرتا ہے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہوتی ہیں، مصدقہ اطلاعات ہوتی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اور ویڈیو آپ کے لیے ہوتی ہے اور آپ کے مسائل پہ ہوتی ہے، آپ کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اسے کائنڈلی دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو۔ آج بات کرنی ہے مہنگائی، بے روزگاری اور جتنے بحران ہیں ہمارے سر پہ کھڑے، اس حوالے سے۔ تو پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں شامل ہے جس کی مجموعی آبادی کا 63 سے 65% نوجوانوں کا طبقہ ہے، جن کی عمریں 17 سال سے 30 سال تک ہیں۔ تو یہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کے پاس جوان طاقتور خون موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نوجوان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 90% نوجوان، جن میں اکثریت پڑھے لکھے، گریجویٹ، ماسٹرز اور جنہوں نے ایم فل کر رکھا ہے، وہ نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ کل میں بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو پاکستان میں بے روزگاری کے حوالے سے لکھی گئی تھی، تو اس میں رپورٹر نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر آج تک، یہ پچھلے کچھ سالوں تک، جتنی بھی ویکینسیاں اناؤنس ہوئی ہیں، جو اسامیاں اناؤنس ہوئی ہیں، ان میں خاکروب، قاصد، نائب قاصد، ڈرائیور اور باورچی کے لیے اناؤنس کی گئی ویکینسیوں پر گریجویٹ لوگوں نے اپلائی کیا ہے، ماسٹر ڈگری رکھنے والوں نے اپلائی کیا ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹ میں تو ایم فل نوجوانوں نے بھی قاصد، نائب قاصد اور ڈرائیورز کی نوکری کے لیے اپلائی کیا۔ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ہم نے دیکھا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد پولیس میں کانسٹیبلان کی بھرتیوں کا فیصلہ ہوا، تو سب سے پہلے میں نے آپ کو آگاہی دی کہ اسلام آباد پولیس 1667 لوگوں کو نئی بھرتیاں دینے جا رہی ہے۔ پھر میں نے جب وہ اشتہار اس کا نشر ہوا تو وہ بھی آپ کو آگاہی دی کہ فلاں ڈیٹ سے لے کے فلاں ڈیٹ تک اسلام آباد پولیس کی بھرتیاں ہیں، اور ان بھرتیوں میں اسلام آباد پولیس کی کانسٹیبلان کی 1667 بھرتیوں کے لیے 1,41,000 نوجوانوں نے اپلائی کیا، اور ڈیٹ گزرنے کے بعد بہت سارے لوگ بعد میں بھی پوچھتے رہے، یا ولاگ کیونکہ کیا ہوا تھا میں نے تو رابطہ کرتے رہے۔ 1,41,000 لوگوں نے 1667 ویکینسیوں کے لیے اپلائی کیا، جن میں سے فزیکل جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا
ان کی تعداد 32,000 تھی جو مکمل طور پہ صحت مند تھے، بھرتی کے لیے فٹ تھے. اور اس میں بھی جو اسلام آباد پولیس کی انتظامیہ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ہزاروں لوگ، کیونکہ اس میں انہوں نے تعلیمی حد میٹرک رکھی تھی، تو اس میں میٹرک کے لوگ آئے، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں جو اپلائی جنہوں لوگوں نے کیا وہ ماسٹر تھے، وہ گریجویٹ تھے، اور ان میں بھی کئی ایم فل تھے کہ جو بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہو کر کانسٹیبل کی گریڈ 7 کی نوکری کے متلاشی تھے. تو 32,000 لوگوں میں 2 دن پہلے اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس کا جو اسٹیڈیم تھا وہ ان بے روزگاروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اس کا گراؤنڈ بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اس سلسلے میں بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ. تو حالت ہماری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 90-95% نوجوان بے روزگار ہیں. اور کچھ اعداد و شمار تھے جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کرنے تھے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھی اس وقت ملک کی کل آبادی میں جو 63% نوجوان ہیں جن کی عمر 17 سے 25 سال ہیں، ان کی اکثریت بے روزگار ہے. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں. ان میں 31% نوجوان لڑکے ہیں اور لڑکیاں 51% ہیں. اور ابھی حال ہی میں یہ ایشو چل رہا ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر یہ ملک چھوڑ گئے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ پاکستان کی انتہائی بھیانک ہے. معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، غذائی بحران ہے، انرجی کا بحران ہے، مہنگائی ہے، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں پر چلی گئی ہیں، کنٹرول نہیں ہے. کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش، پیاز، آلو، آٹا، دالیں، اس قدر مہنگائی ہے کہ اب آج سننے میں آ رہا ہے کہ اوپر سے ایک منی بجٹ بھی آ رہا ہے. مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے والا ہے. تو دوستو، جب میری عمر 13-14 سال تھی تو میں نے پہلی دفعہ اپنے حکمران جنرل صدر جنرل ضیاء الحق کے منہ سے یہ پہلی دفعہ میں نے یہ الفاظ سنے کہ ہم نازک موڑ پہ ہیں. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2 دفعہ حکومت رہی، وہ بھی دور نازک تھا معاشی طور پہ. میاں نواز شریف صاحب آئے 3 بار، وہ بھی یہی رونا روتے گئے کہ ہم نازک دورائے پہ کھڑے ہیں، قرض اتارو، ملک سنوارو، مہمیں بھی چلائی گئیں، لیکن ہم پھر بھی نازک موڑ پہ رہے. جنرل مشرف کا کو ہوا تب بھی ہم نازک موڑ سے آگے نہیں گزرے. عمران خان صاحب آئے، انہوں نے بھی 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا اور وہ بھی کچھ نہ کر سکے. آج بھی ہم نازک موڑ پر ہیں. یہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے. اس کے پاس 63% نوجوان بلڈ ہے، نوجوان خون ہے، پڑھے لکھے ہیں، محنتی ہیں. میں اسلام آباد سے
20 سال کے تک میں روزنامہ دیہات نکالتا رہا ہوں. یہ پیورلی ایگریکلچر نیوز پیپر تھا اور اس میں کسانوں کے لیے گائیڈ لائن زرعی یونیورسٹیوں اور زرعی اداروں سے، زرعی تحقیقاتی اداروں سے ایگریکلچر کی ریسرچ لے کر ہم شائع کرتے رہے. لیکن وہ بھی بدقسمتی تھی کہ اس اخبار کو پنپنے نہیں دیا گیا. اس کے اشتہارات میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بند کر دیے گئے اور پھر رہی سہی کسر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آئی اور وہ ایگریکلچر، پاکستان کا پہلا ایگرو نیوز پیپر جو اسلام آباد سے شائع تو ہوتا تھا لیکن اس کا جو ریڈرشپ تھی وہ کھیت کھلیان تھے، ہمارے کسان تھے، چھوٹے کسان تک ہم لے کے جا رہے تھے کہ وہ جدید ریسرچ سے واقفیت حاصل کریں اور خوراک اگائیں. اور میں پچھلی پوری زندگی میں یہی واویلا کرتا رہا کہ اس ملک کے چھوٹے کسان کو ہم نے اربوں روپے کے پیکج دیے بڑے زمیندار کو، بڑے جاگیردار کو. آج جو فیصلہ کرنے والے ہیں ملک کے پرائم منسٹر صاحب، اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، آج لکھ لیں، جب تک آپ چھوٹے کاشتکار کو، چھوٹے کسان کو وسائل مہیا نہیں کریں گے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، آپ کی کبھی بے روزگاری ختم نہیں ہوگی. تو پلیز چھوٹا کسان جو کاشتکار ہے، میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں، ہم سارے چھوٹے کسان ہیں. راولپنڈی ڈویژن، گجرات، یہ جو علاقے ہیں برہانی علاقے، اٹک، راولپنڈی، جیلم، مری، یہ سارے علاقے جتنے برہانی علاقے ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں، 4 ایکڑ کے، 3 ایکڑ کے، 5 ایکڑ کے، 6 ایکڑ کے. اگر آپ نے معاشی استحکام اس ملک کا چاہتے ہیں، سیاسی آپس کی تو آپ کی سیاسی جو آلودگی ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہی، اگر معاشی استحکام چاہتے ہیں اس کے لیے سیاسی استحکام بھی ضروری ہے. لیکن صحیح معنوں میں اگر معاشی استحکام چاہتے ہیں تو ملک کا جو چھوٹا کاشتکار ہے، جو چھوٹا کسان ہے، آپ اس کی طرف چلیے، جیلم کے چھوٹے کاشتکار کی طرف. گجرات، تحصیل کھاریاں، تحصیل گجرات، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں، ان لوگوں کو وسائل مہیا کریں تاکہ یہ جو نوجوان بے روزگار ہیں یہ روزگار لگ سکیں. آپ کی ایگریکلچر، آپ کی غذائی قلت کو یہ ختم کر سکتے ہیں. اور میں ایک عرصے سے پاکستان کو پھلدار بنانے کے لیے اپیلیں کرتا رہا ہوں، آج بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے لمبے لمبے موٹر ویز ہیں، ریلوے ٹریک ہے، پشاور سے کراچی تک ریلوے ٹریک ہے، آپ کے پاس سی پیک کے بڑی شاہراہیں ہیں، آپ کے پاس لاکھوں نہیں لاکھوں کروڑوں ایکڑ رقبہ ان شاہراہوں، ریلوے ٹریکس اور جی ٹی روڈز کے کنارے ہے. آج بھی کوئی پلاننگ کیجئے کہ یہ جو بے روزگار ہیں، آپ ان کو بے روزگار دے ہی نہیں سکتے، آپ کے وسائل ہی نہیں ہیں. ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان سٹوڈنٹس کو پلاننگ کیجئے. آپ کی وزارت منصوبہ بندی پلاننگ کرے، آپ کی ریلوے پلاننگ کرے، آپ کی وزارت مواصلات پلاننگ کرے کہ یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو رل رہے ہیں اور مہنگائی نے اور کساد بازاری نے اور بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں میں بے انتہا اضافہ اور درجی کرائسس، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. آپ پلاننگ کریں اور ان نوجوانوں کو، ان بے روزگاروں کو، ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو وہ لیز پر دیں جگہیں تاکہ ان کے ساتھ وہ
باغات اگا سکیں، جہاں پہ کاشتکاری ہو سکتی ہے، جہاں پہ فصلیں بوئی جا سکتی ہیں وہاں فصلیں بوئیں۔ لاکھوں ایکڑ رقبہ آپ کا بنجر پڑا ہوا ہے۔ باغات اگانے کے لیے نوجوانوں کو یہ لیز کریں، ان کو 30 سال کی، 35 سال کی، 20 سال کی، جو بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے نوجوانوں کو، اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں، اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کریں۔ چھوٹے کسان کے لیے آج تک آپ نے چھوٹے کسان کے لیے کوئی پیکج نہیں دیا۔ آج یہ پچھلے دنوں جب ہم نے گندم کی فصل بوئی ہے تو ہمارے کسان کے پاس، چھوٹے کاشتکار کے پاس یوریا کھاد نہیں تھی، ڈی اے پی نہیں تھی، اس نے بلیک میں لی ہے، بلیک مارکیٹ سے اس نے اٹھائی ہے اور اس نے فصلوں میں وہ ڈالی ہے، اور اس کی جو زرعی مداخل ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹا کسان، چھوٹا کاشتکار اپنے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی سبزیاں اگاتا ہے تو سبزی کا اس کا اصل بھی واپس نہیں آتا، مڈل مین کھا جاتا ہے اس کا۔ چھوٹے کسان اور کاشتکار کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ایک پیکج بنائیں، اپنے ایگریکلچر کو مضبوط کریں، تب جا کے ہم ان دلدل سے، اس معاشی تباہی سے نکل سکیں گے، ورنہ اسی طرح رو رو کے آگے چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ پلیز اگر آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی وزارتوں میں پلاننگ کیجئے۔ ایگریکلچر سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اربوں روپے کا ایگریکلچر کا پیکج دیں اور آپ کے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار جو اسمبلیوں میں آپ کے ایم این ایز بیٹھے ہیں ان میں بانٹ دیں، اور کسان اور کاشتکار تک اس کی ایک پینی بھی نہ پہنچ سکے۔ کبھی بھی اس طرح ایگریکلچر پروموٹ نہیں ہوگی جب تک آپ 4 ایکڑ کے، 5 ایکڑ کے منگوا کے ریکارڈ دیکھ لیں۔ آپ نے ایک پینی نہیں دی پچھلے 75 سال میں اپنے چھوٹے کاشتکار کو۔ پینی کیا دینی تھی؟ آپ نے اس تک معلومات نہیں لے کے گئے، آپ اس تک جدید ریسرچ نہیں لے کے گئے۔ جائیں، میں دیہاتی ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے گاؤں میں کبھی ایگریکلچر کا نمائندہ نہیں آیا، میرے ارد گرد کے گاؤں میں کبھی ایگریکلچر کا نمائندہ نہیں آیا۔ وہاں جتنے بھی ایگریکلچر، پنجاب ایگریکلچر کے جو ادارے ہیں جو ریسرچ دے رہے ہیں، جو جدید جن نے دینی ہے، وہ بس روڈوں کے اوپر وہ پلر بنواتے ہیں، اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس طرح کاشت کرنی ہے، کوئی معلومات نہیں دے رہے۔ آپ ان کو پیکج بھی نہیں دے رہے، ان تک ریسرچ بھی نہیں لے کے جا رہے۔ ایک میں تھا جو میں نے 3 کروڑ روپے کا خسارہ کیا ہے اس میں، کہ آپ نے میرا اشتہار بند کر دیا۔ میرا نہیں، اس ملک کے کسان اور کاشتکار کا گلا آپ نے کاٹا ہے۔ وہ ایگریکلچر ریسرچ لے کے جا رہے تھے ہم، 8 صفحات پہ مشتمل، ڈیلی کسان کو گائیڈ لائن دیتے تھے، لیکن آپ لوگ، آپ کے جو پالیسی ساز ہیں، وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو چھوٹے کسان اور چھوٹے کاشتکار اور اس کے جو پڑھے لکھے نوجوان بچے ہیں ان کو اس طرف روزگار لگائیں۔ بہت شکریہ۔